بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، القراءۃ الراشدہ، الجزء الاول، الدرس السابع، من یمنعک منی۔ القراءۃ الراشدہ، الجزء الاول، الدرس السابع، ساتواں سبق، من یمنعک منی۔ اس سبق کا الحلقۃ الثانیہ والاخیرہ، دوسری اور آخری قسط لے کر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عبارت سنیں، خوب اچھی طرح سے سنیں، دیکھیں۔ یوٹیوب پر پڑھنا یا آن لائن پڑھنا جہاں ایک مشکل کام ہے، وہیں پہ براہ راست کسی استاذ سے پڑھنے کے مقابلے میں یہ ایک اچھی چیز بھی نہیں ہے، یعنی اس کے فوائد کم ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر ہم براہ راست کسی استاذ سے پڑھیں، کسی استاذ کے سامنے زانو تلمس طے کریں، اس کی صحبت میں رہیں، تو اس کا بدل یہ دروس یا اسباق کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اسباق بدرجۂ مجبوری، اگر آپ کو کوئی اچھا استاد نہیں مل رہا ہے تو یہ پڑھیں، اور پڑھیں اس طور سے کہ کہیں نہ کہیں استاد کا بدل بن سکیں۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ پورا سبق سنیں اور ذرا ہمت دکھائیں۔ عموماً ہمیں انٹرنیٹ نے کبھی واٹس ایپ، کبھی فیس بک، کبھی ٹویٹر، کبھی یوٹیوب، کبھی فلاں، کبھی ڈمکا، بہت سے ایپ ہیں جن پر ہم دن بھر آتے جاتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے انٹرنیٹ نے یا انہی چیزوں نے ہم کو ذرا جلد باز، چڑچڑا اور غیر مستقل مزاج بنا دیا ہے۔ کبھی ہم یہاں ہیں، کبھی وہاں ہیں، جم کے کسی چیز کو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ کو عربی زبان میں مہارت حاصل کرنی ہے تو آپ ایک دو دن میں، ایک دو مہینے میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک دو سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی اچھا استاد ایک دو دن سے اچھا استاد نہیں بن جاتا، ایک دو سال سے استاد نہیں بن جاتا، اور نہ ہی کسی بڑے ادارے سے فارغ ہونے ہی سے بن جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی سال ہا سال کی محنت درکار ہوتی ہے۔ خیر، آپ عبارت سنیں۔ وجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالسمرة وهو في غمده فأخذ المشرك السيف وسله من غمده واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشرك والسيف مسلول في يده لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخافني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال المشرك من يمنعك مني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. فسقط السيف من يد المشرك فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشرك من يمنعك مني؟ فقال المشرك كن خير آخذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال المشرك لا، ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله فأتى المشرك وأصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. کچھ بہترین الفاظ، بہترین تعبیرات آئی ہیں، آپ سمجھیں، نوٹ کریں۔ سیف کی جمع سیوف ہے، تلوار کو کہتے ہیں۔ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالسمرہ، کیکر کے درخت سے لٹکی ہوئی تھی، لٹکائی ہوئی تھی یا لٹکی ہوئی تھی۔ معلق کا معنی لٹکائی ہوئی۔ وہو فی غمدہ، غمد تلوار کی نیام کو کہتے ہیں۔ تلوار کا وہ لباس جو لوہے کا ہوتا ہے، اکثر کبھی لکڑی کا یا کسی اور چیز کا بھی ہوتا ہے، اس میں تلوار کو ڈال کے رکھا جاتا ہے تاکہ تلوار کی بھی حفاظت ہو اور تلوار کے استعمال کرنے والوں کی بھی حفاظت ہو اور دوسرے لوگوں کی بھی حفاظت ہو۔ وَهُوَ فِي غِمْدِهِ غِمْدٌ
नियाम, जमा इसकी अगमाद आती है। फ़अख़ज़ अलमुश्रिकु सैफ़, अख़ज़ यअख़ुज़ु लेना, अख़ज़ अलमुश्रिकु सैफ़ वसल्लहु, सल्ल यसुल्लु, सल्लन के माना सौंतना, सौंतने का मतलब होता है तलवार को नियाम से निकालना। सल्लहु मिन ग़िम्दिही, किसी भी चीज़ को जो दूसरी चीज़ के अंदर घुसी हुई है वहाँ से खींच के निकालने को सल्ला यसुल्लु कहते हैं। मसलन आटे में अगर बाल हो या कोई धागा हो, उसको आप आटे से निकाल रहे हैं तो उसके लिए भी लफ्ज़ सल्ला यसुल्लु इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से अगर किसी जाली में से कोई चीज़ छन छन करके आ रही है तो उस मौके पर तसल्लल या तसल्ललु लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। खैर, सल्लहु मिन ग़िम्दिही वस्तयक़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्तयक़ज़ यस्तयक़िज़ु, बेदार होना। फ़क़ाल अलमुश्रिकु वस्सैफ़ु मसलूलुन फ़ी यदी, वस्सैफ़ में वाव हालिया है और ये जो वस्सैफ़ु मसलूलुन फ़ी यदिही, इस जुमले के पहले और बाद में जो तीन तीन नुक्ते लगे हुए हैं, ये तीन तीन नुक्ते न लग करके यहाँ डैश लगना चाहिए था, दो डैश लगना चाहिए। डैश का मतलब ये है इन्हीं नुक्तों के बक़दर ख़त खींचना चाहिए शुरू में और आखिर में, क्योंकि ये जुमला मुअतरिज़ा हालिया है। सैफ़ मसलूलुन फ़ी यदिही, ये जुमला हालिया है जिसको आप मुअतरिज़ा कह सकते हैं नहीं। अगर मुअतरिज़ा कहें तो ये जो दो तीन तीन नुक्ते लगे हुए हैं, इन नुक्तों की जगह डैश आना चाहिए, नुक्तों का मकाम नहीं है। तखाफुनी, ये असल हल तखाफुनी है, ये हल तखाफुनी या अतखाफुनी ली रसूलिल्लाह ये कौला के मुताल्लिक़ है। मसलूलुन फ़ी यदि, मसलूलुन उसी सल्ला यसुल्लु का मफ़ऊल भी है, सौंती हुई तलवार को कहेंगे अस्सैफ़ुल मसलूलु। क़ाल मुश्रिकु मन यमनउका मिन्नी, मना यमनउ रोकना बचाना। फ़सक़त अस्सैफ़ु, सक़त यसक़ुतु गिर जाना, सक़त अस्सैफ़ु मिन यदिल मुश्रिक, देखिए मिन आया, सक़त अस्सैफ़ु मिन यदिल मुश्रिक, सक़त अलक़लमु मिन यदी, सक़त अलकिताबु मिन यदि तालिबी, लिमाज़ा यसक़ुतुल किताबु मिन यदिक, तेरे हाथ से किताब क्यों गिर जाती है। फ़अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सैफ़ फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल मुश्रिक मन यमनउका मिन्नी, फ़क़ाल अलमुश्रिकु कुन खैरा आखिदिन, कुन इसमें अंत ज़मीर कुन का इसम है और खैरा मुज़ाफ़ है और आखिदिन इसका मुज़ाफ़ इलैहि है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिल करके ये खैर कुन की ख़बर है। और ये खैरा आखिदिन जो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि है, इसमें सिफ़त की इज़ाफ़त मौसूफ़ की जानिब हुई है, यानी असल यूँ है कुन आखिदन खैरा, कुन आखिदन खैरा, तो कुन आखिदन खैरा, आप बेहतरीन पकड़ करने वाले बनिए। यहाँ सिफ़त की इज़ाफ़त मौसूफ़ की जानिब कर दी गई है, कुन खैरा आखिदिन। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतशहदु, शहीद यशहदु के माना गवाही देना, अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नी रसूलुल्लाह। क़ाल अलमुश्रिकु ला वलाकिन्नी उआहिदुका, आहद युआहिदु मुआहदतन, वादा करना, आपस में एक दूसरे से मुआहदा करना, वादा करना। अला इसके सिले में आया है, जिस चीज़ का वादा किया जाता है उस पर अला लगाया जाता है, देखिए यहाँ लगाया गया है। उआहिदुका अला अल्ला उक़ातिलका वला अकून मअ क़ौमिन युक़ातिलूनका, क़ातल युक़ातिलु मुक़ातलतन, लड़ाई करना, झगड़ा करना, मअ क़ौमिन युक़ातिलूनका। फ़ख़ल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबीलहु, ख़ल्ला युख़ल्ली तख़लियतन, जब इसका मफ़ऊल बिही सबीलहु हो तो इसके माना होता है छोड़ना, रास्ता छोड़ना। मफ़ऊल बिही और भी आता है मगर ख़ल्ला सबीलहु का माना रास्ता छोड़ देना, यानी किसी को रास्ता दे देना, किसी के लिए रास्ता छोड़ देना, यानी किसी को रास्ता दे देना। खल्ला युखल्ली तखलियतन बाब तफ़ईल है। फ़अतल मुश्रिकु अस्हाबहु फ़क़ाल जिअतुकुम मिन इंदी खैरिन नास। तो अब तर्जमा देखें इसका। अता याती के माना आना है, अता याती इत्यानन आना, अलमुश्रिकु इसका फ़ाइल है और अस्हाबहु इसका मफ़ऊल बिही है। आप जिसके पास आएंगे जाएंगे वो उसको मफ़ऊल बिही बनाएंगे। मसलन आपको कहना है कि मैं अपने दोस्त खालिद के पास आया तो कहेंगे अतैतु सदीक़ी खालिदन, अतैतु सदीक़ी खालिदन। तर्जमा देखें।
وجاء رجل من المشرکین وسیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلق بالسمرہ، یہاں جو وسیف ہے یہ بھی واو حالیہ ہے، اور ایک مشرک آیا، رجل من المشرکین، مشرکین میں سے ایک شخص آیا، اس کو صحیح یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک مشرک آیا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کیکر کے درخت سے لٹکی ہوئی تھی، وَهُوَ فِي غِمْدِهِ، اور وہ تلوار اپنے نیام میں تھی۔ مشرک نے تلوار لی، فَأَخَذَ الْمُشْرِكُ السَّيْفَ، مشرک نے تلوار لی، وَسَلَّهُ مِنْ غِمْدِهِ، اور تلوار اپنے نیام سے نکالی یا اسے اپنی نیام سے نکالا، واستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ فقال المشرک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والسیف مسلول فی یدہ، تو مشرک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب کہ تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی، کیا کہا؟ اتخافنی، کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ تو مشرک نے کہا من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ، فسقط السیف من ید المشرک، تو مشرک کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السیف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمشرک، تو مشرک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمشرک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک سے ارشاد فرمایا من یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا، تجھے کون بچائے گا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ فسقط السیف من ید المشرک، تلوار مشرک کے ہاتھ سے گر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک سے ارشاد فرمایا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو مشرک نے کہا کن خیر آخذ، آپ بہترین پکڑ کرنے والے بنیے، آپ بہترین پکڑ کرنے والے بنیے، یعنی اب آپ نے مجھے پکڑ تو لیا ہے، اب آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتشہد، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ قال المشرک، مشرک نے کہا لا، نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہبی رواداری کس حد تک تھی، اس مشرک کو بھی کس حد تک یقین تھا کہ یہ مجھے اپنا مذہب اور دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، تلوار کے دم پر یہ مجھے، تلوار کے زور پر، تلوار کی طاقت پر یہ مجھے اسلام نہیں قبول کروائیں گے، نہیں جھکائیں گے۔ اسے یہ یقین تھا، اس لیے بڑے اطمینان سے کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ گواہی تو نہیں دیتا مگر آپ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے جنگ نہیں کروں گا، ولا اکون مع قوم یقاتلونک، اور میں ان لوگوں کا ساتھ بھی نہیں دوں گا جو آپ سے جنگ کریں گے، میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گا، یعنی میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا جو آپ سے جنگ کریں گے۔ فخلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، یعنی اس کو جانے دیا۔ فأتى المشرک اصحابہ، تو مشرک اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، فقال، پھر کہا، مشرک نے اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کہا، یا مشرک اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کہنے لگا جئتکم من عند خیر الناس، میں بہترین شخص کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں، جئتکم تمہارے پاس آیا ہوں، لوگوں میں سب سے بہترین انسان کے پاس سے۔ تو یہ ترجمہ بھی ہو گیا، اب آپ سوالات بنا سکتے ہیں۔ من جاء رجل من المشرکین، هل كان سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلقا بالسمرہ، یہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں هل كان سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلقا بالنخلہ، نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، لا كان سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلقا بالسمرة، هل كان في غمده، نعم كان في غمده، هل كان مسلولا، یوں بھی کہہ سکتے کیا وہ سونتی ہوئی تھی، هل كان مسلولا، کیا وہ ننگی تھی، ننگی تلوار کو مسلول کہتے ہیں، هل كان مسلولا، لا بل كان في غمده۔ من اخذ السيف، اخذ المشرك السيف، هل سله من غمده، نعم سله من غمده، هل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ماذا قال المشرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المشرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تخافني؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا۔ اس طرح سوالات آپ خود بنائیں۔ اس کتاب میں جو سوال دیے گئے ہیں یہ مجھے بتایا ہمارے ایک دوست، محترم دوست نے، کہ یہ حضرت مولانا علی میاں ندوی کے خود کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، یہ بعد میں لکھے گئے ہیں کسی صاحب کی طرف سے۔ یہی وجہ ہے کہ سوالات تھوڑے مشکل ہیں، القراءۃ الراشدہ الجزء الاول پڑھنے والے طلباء کے معیار سے تھوڑے بلند ہیں۔ خیر، آپ اس طرح سوالات کریں جس طرح میں نمونہ دکھاتا رہا ہوں، اور ہر جملے کا سوال بنائیں، عبارت خوب پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں، یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈانی، جودھ پور، راجستھان۔